بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ممتاز صحافی اور لکھاری صاحبزادہ محمد زابر سعید اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 برس بیت گئے، لیکن کشمیری آج بھی سکون کی ایک گھڑی کو ترس رہے ہیں۔ کل مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ اس موقع پر وادی کشمیر میں گویا سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج شیاطین مودی کے کانوں کو ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ ماہ قبل میں نے کشمیر کے تاریخی پس منظر میں ایک کالم لکھا جس کی دنیا بھر میں کشمیری دوستوں نے بہت تعریف کی۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے ہمارے کشمیری صحافی دوست مرتضی شبلی نے مجھے خصوصی طور پر کہا کہ کاش پاکستان کے دیگر صحافی بھی آپ ہی کی طرح سوچیں اور لکھیں۔ انسان کی شخصیت اس کے جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ مسئلہ کشمیر دو جذباتی انسانوں کی جذباتیت سے پیدا کرتا ہے۔ ان میں ایک کردار برطانوی ہندوستان کی آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا اور دوسرا کردار پنڈت جواہر-لال-نہرو ہیں۔ ان دونوں نے بڑی خوبصورتی سے برطانوی ہند کے سب سے با اختیار وائسرائے کو استعمال کیا۔ ایڈوینا کی نہرو سے محبت کی آڑ میں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک کھیل کھیلا گیا، جس کا خمیازہ لاکھوں لوگ بھگت چکے ہیں اور نہ جانے کب تک بھگتیں گے۔ اکبر احمد اپنی مشہور زمانہ کتاب جناح پاکستان اور اسلامی تشخیص میں مشہور مورخ اسٹینلے والپٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نہرو نے اپنے معاشقے کا اقرار 20 جون 1948 کو ماؤنٹ بیٹن فیملی کے لیے الوداعی ملاقات میں ہی کر لیا تھا۔ اس کے بعد عاشقان کو جب بھی موقع ملا وہ ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ نہرو 6 اکتوبر 1948 کو ہوائی جہاز کے ذریعے رات گئے لندن پہنچے اور سیدھا ڈکی یعنی ماؤنٹ بیٹن اور ایڈوینا کے گھر پہنچ گئے۔ ڈکی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دوبارہ باہم ملے عاشقان کو مہینوں بعد ملاقات کا موقع دینے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ اسٹینلے والپٹ لکھتا ہے کہ اس ملاقات کا ذکر ایڈوینا نے ان الفاظ میں کیا کہ انتہائی خوبصورت نہرو اور ایڈوینا نے 4 راتیں اکٹھے گزاری اور اسی دوران لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن میں الگ ٹھہرا رہا۔ نہرو بہت پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن کردار اس کا کیا تھا؟ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے نہرو کا دورہ امریکہ کو بدترین سرکاری دورہ قرار دیا، کیونکہ نہرو امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی کو چھونے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ایک برطانوی مورخ کے مطابق ایڈوینا نہرو کے معاملے میں بالکل بے بس تھی۔ مورگن لکھتا ہے کہ دونوں عاشق رات دیر تک گھنٹوں باتیں کرتے اور اس معاملے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کردار بھی کتنا بے غیرتی بھرا ہے۔ مزید یہ کہ وہ جناح سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس کی تصدیق لاری اینڈ کالنس کی کتاب ماؤنٹ بیٹن اینڈ انڈیا میں کی گئی ہے۔ ایڈوینا اور نہرو کی دوستی کا آغاز 1946 میں سنگاپور میں ہوا۔ موسم گرما تک دلی کے لوگوں کی زبان پر اس کے چرچے تھے۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے گھر کا وائسرائے کے ساتھ ساتھ اس کے دفتر میں بھی کافی عمل دخل تھا۔ اس کو پنڈت نہرو نے غالباً محبت کے لوادے میں اڑا کر بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا اور تقسیم ہند کی ساری اسکیم ہی بدل ڈالی۔ کشمیر نہرو کی محبت میں تھا۔ نہرو وائسرائے کی محبت اور وائسرائے اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھا۔ یہ مواشقہ جناح اور پاکستان پر کئی طرح سے اثر انداز ہوا۔ اگر ماؤنٹ بیٹن فیملی پر نہرو کی اس قدر ہماگیر گرفت نہ ہوتی تو نہرو جناح کے معاملے میں انہیں اپنا ہم خیال نہ بنا سکتے اور نہ ہی اتنی آسانی سے تقسیم ہند کے ماسٹر پلان تک رسائی حاصل کر کے اس پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ کشمیر کے معاملے میں ایڈوینا نے فوجی دستوں کو غیر قانونی بھجوائے جانے کی نہ صرف سراہا بلکہ اس نے نہرو کی ہمراہ ریاست کا دورہ بھی کیا۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ کردار کسی لیڈر کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ روٹی کی بھوک انسان کو چور بنا دیتی ہے اور جسمانی بھوک کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ کردار میں ہی عظمت ہے۔ ایک طرف جناح ہے جو کردار کی بلندیوں پر ہے اور ایک طرف نہرو ہے جو اخلاق کی پستیوں میں گھرا ہوا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔